سب سے بڑا گھر دنیا میں بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز. 11,000 پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا. دوسری طرف بڑے بڑے گھر بنانے بیٹھے ہو. 11,000 پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا تھا اور 40 مربع میل میں تھا. 40 مربع میل. اور اس میں پوری دنیا سے حسین ترین 3,000 باندیاں اس میں چھوڑی گئی تھی اس کے حسن کے لیے، اس کی زیبائش کے لیے. اور جنگل میں 900 ہاتھی چھوڑے گئے تھے اس خسر پرویز کی ہیبت کو. اس لئے ہاتھی بڑی طاقت ہوندی ہے تو ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے. اور اس کے نیچے 100 بڑے بڑے ہال تھے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے. اور اس کو اس میں 10 سال رہنا نصیب ہے. اور رومن امپائر اس وقت دب رہی تھی تو اللہ نے قرآن اتارا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. کافر ہمارے نبی کو اور مسلمانوں کو طعنہ دے رہے تھے تم کتاب والے ہو اور عیسائی بھی کتاب والے ہیں. ہم بھی بغیر کتاب کے ہیں اور ایرانی بھی بغیر کتاب والے کتاب والوں کے پٹائی کر رہے ہیں. ہم بھی تمہاری کریں گے. تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کوئی حال نہیں، آج جو مار کھا رہے ہیں کل انہیں جیت جانا. اس پہ شرطیں لگ گئی. وہ شرط لگانا اس وقت کوئی ایسا منع نہیں تھا تو ابوبکر صدیق اور ابی بن خلف کی شرط لگی. 100 اونٹ کی شرط لگی، 10 اونٹ کی شرط لگی. تو اللہ تعالیٰ نے روم کو پھر فتح دی اور انہوں نے اس سارے محل کو آگ لگا دی. وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا اس پورے محل پر. اور مسلمانوں میں سب سے بڑا گھر بنایا عبد الرحمن نے. عبد الرحمن الناصر اسپین کا بادشاہ 300 ہجری. وہ 4,316 پلر پر تھا. 4,000. اب اس کے کھنڈرات نظر آتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا تھا یہ اب وہاں اسیس نہیں ہوتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں. مجھے پتہ تھا تو میں نے وہاں سے وہ اس میں قرطبہ میں پوچھ کے وہ مجھے پھر وہاں لے گئے تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. 25 برس میں وہ گھر تیار ہوا. 1,000 مستری اور مزدور اس پر کام کرتے رہے تھے اور 10,000 خچر سامان لانے کے لیے تاکہ رسد نہ ٹوٹے، پیچھے سے رسد نہ ٹوٹے. اور اس میں جگہ جگہ پارے کے تالاب تھے. پارے سورج کی نقل و حرکت کو سامنے رکھ کر تو جب وہ سورج کی شعائیں پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ٹھہرتا نہیں، ہلتا ہے، تو اس سے ریفلیکشن میں جو شعائیں جب پڑتی تھیں محل پر تو پورا محل ایسے ڈانس کرتا نظر آتا تھا ایسے. تو جو داخل ہوتا تھا شروع میں تو وہ ایک دم سمجھتا ہے تو ڈھانڈا پہ ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پارے کی جو شعائیں ہیں جو اس کو ایسے 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 ہلا رہا ہے. یہ میں آپ کو، میری گل لمبی ہو گئی، انسانی مزاج بتا رہا تھا تو تھوڑا کہ انسان کے مزاج میں حسن پرستی ہے. لیکن ایک چیز کا طلبگار ہے پھر اس کا طریقہ نہیں پتا. گھر خوبصورت ہے انہیں پتہ کیوں کرنا، کپڑا کیسے خوبصورت ہو، گاڑی کیسے خوبصورت ہو، یہ سارا اس کو پتہ ہے. لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو یہ اس کو پتہ کوئی. زندگی کیسے خوبصورت گزارا کہ میرا من بھی خوبصورت بنے، میرے اندر خوشی ہو. یہ علم کہ میری زندگی خوبصورت ہو، یہ صرف اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور اعلان کیا کہ اگر زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو تو بس پھر میرے نبی کے در پہ جھکنا پڑے گا اور کہیں سے نہیں.